سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے کہ اس کا ہی سہارا تو میری ہمت بڑھاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج سے انمول جواہرات کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ سے وابستہ مختلف اوقات میں پیش آنے والے مستند واقعات ذکر کروں گا، جس کی ترتیب یہ ہوگی: ایک ویڈیو کلپ میں ایک ہی واقعہ ذکر کیا جائے گا، اور اس کا مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سب نے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو آپ سے پہلا انمول جوہر آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی تاثیر۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے پاس پہنچی کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی، اور جس کے لیے پڑھے گا اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دعوت میں حاضر تھا اور اس محفل میں ایک نوجوان بھی موجود تھا جس کے صاحب کشف ہونے کا بڑا چرچا تھا۔ کھانے کے دوران وہ نوجوان زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میری والدہ کی برزخی زندگی میرے سامنے منکشف ہوئی، ان کو حالت عذاب میں دیکھ کر رو پڑا۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ مکمل کر چکا تھا، چنانچہ نوجوان پر ترس آیا اور میں نے وہ ان کی والدہ کو دل ہی دل میں بخش دیا تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کیوں کھلکھلا رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ کہنے لگا، ابھی ابھی میری والدہ کی مغفرت و بخشش کا منظر میرے سامنے منکشف ہوا ہے، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اس روحانی واردات کے ذریعے میرے سامنے دو چیزیں منکشف ہوئی۔ ایک، نوجوان کے کشف کے ذریعے مجھے حدیث کی صحت کا علم ہو گیا، اور نمبر دو، حدیث کے ذریعے نوجوان کے صاحب کشف ہونے کا علم ہو گیا۔ کیسی خوبصورت مجلس ہوگی وہ جس میں ابن عربی جیسے صاحب علم اور دانا موجود ہوں، اور نوجوان جیسے صاحب کشف و کرامات کی مائیت بھی ہو، پھر روحانی واردات کا ایسا تبادلہ بھی ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ایک اور انکشاف بھی ہوا، وہ یہ کہ بعض مرتبہ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نقل کرنے کے بعد سند کا ضعف بتلاتے ہیں، اس کے بعد عموماً یہ ارشاد فرماتے ہیں، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔ پتہ چلا کہ امام ترمذی اس راز کو فاش کرنا چاہتے ہیں کہ سند کے ضعف کے باوجود اہل علم کے عمل کی وجہ سے اس حدیث کو تقویت اور قوت حاصل ہو رہی ہے، یعنی اہل علم اور صلحاء کے عمل سے سند کا ضعف تقریباً دور ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے لا الہ الا اللہ کی فوری تاثیر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا ہے کوئی ایسی دوائی جو اتنی جلدی مؤثر ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔